کمپیوٹر کا استعمال آج گھر گھر میں ہو رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ سائنسدان نہ ہوتے تو آج کمپیوٹر کا وجود بھی نہ ہوتا۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان عظیم مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں کہ جن کا کام یورپی سائنسدانوں کو صدیوں بعد سمجھ میں آیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ الجبرا کے بغیر ریاضی تو کیا جدید فزکس بھی وجود میں نہ آ پاتی۔ تھیوریٹیکل فزسسٹ جم الخلیلی کہتے ہیں کہ الگورتھم کے بغیر کمپیوٹر نہ ہوتے اور الکلی کے بغیر کیمسٹری نہ ہوتی۔ یونیورسٹی آف سرے کے پروفیسر جم الخلیلی نے BBC کی دستاویزی فلم سائنس اینڈ اسلام بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید سائنس میں اب بھی کئی عربی حوالے موجود ہیں۔ 12ویں سے 17ویں صدی کے دوران یورپی اسکالرز باقاعدہ طور پر ماضی کی اسلامی تحریروں کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ اس کے شواہد آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ لیونارڈو آف پیسپا، جنہیں فیبوناچی کے نام سے جانا جاتا ہے، کی حساب سے متعلق مشہور کتابیں دیکھیں۔ انہیں یورپ کے پہلے عظیم ریاضی دان کا اعزاز حاصل ہے۔ الخلیلی کہتے ہیں کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 406 پر عربی نام محمد کو لاطینی انداز میں لکھا گیا ہے۔ یہ حوالہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی تحریر کا ہے۔ خوارزمی وہ شخص ہیں جنہوں نے ریاضی میں ایک انقلابی خیال پیش کیا کہ آپ کسی بھی نمبر کو صرف 10 آسان حروف سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مشرقی فارس سے نکل کر بغداد میں پناہ لی تھی اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مغربی دنیا کو اشاریے اور عددی نظام دیا۔ انہیں اکثر فادر آف الجبرا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ برطانیہ میں سینٹ اینڈریوز یونیورسٹی کے جان جوزف کہتے ہیں کہ ایسے کئی خیالات ہیں جنہیں 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدیوں کے درمیان یورپی ریاضی دانوں کی خدمات سمجھا جاتا رہا، لیکن در حقیقت عربی یا اسلامی ریاضی دان اسی نوعیت کے خیالات 4 صدی قبل پیش کر چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا جو ریاضی آج ہم پڑھتے ہیں یہ یونانیوں سے زیادہ عربی یا اسلامی خدمات کے زیادہ قریب ہیں۔ عربی اور اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی عظیم ریاضی دان پیدا ہوئے ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ جابر بن سنان البطانی میڈرڈ کی یونیورسٹی میں عربی اور اسلامی تعلیم کے شعبے کے سابق ڈائریکٹر اور ریٹائرڈ پروفیسر خوان کساڈا کہتے ہیں عرب ریاضی دانوں کی بڑی خدمات میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے ترجمے کی مدد سے یونانی اور لاطینی سائنس کو محفوظ کیا۔ وہ انڈینز کی سائنسی دریافتوں کو بھی مزید آگے لے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ البطانی کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے فلکیات اور ریاضی کو اکٹھا کیا اور اسے ایک شعبہ تعلیم بنایا۔ انہوں نے ریاضی کے فارمولے فلکیات پر عائد کیے۔ مثلاً انہوں نے بڑی مہارت سے یہ تعین کر لیا کہ شمسی سال میں 365 دن ہوتے ہیں، جو بڑی کامیابی تھی۔ سورج کی حرکت سے ملنے والی معلومات کا مطالعہ کر کے انہیں معلوم ہوا کہ بطلیموس کی تحقیق میں غلطیاں تھیں، اور اس طرح عربی ریاضی دانوں نے بطلیموس کے یونانی ورثے کو بھی درست کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مثلیات یا ٹریگنومیٹری کے اصول بھی متعارف کروائے۔ الخلیلی نے اٹلی میں موجود ایک یونیورسٹی کا دورہ کیا اور اس دوران انہیں سائنس کی تاریخ کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک ملی جو نکولس کوپرنیکس نے تحریر کی تھی۔ اس کتاب کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس کتاب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس میں کوپرنیکس نے قدیم یونانی عقیدے کے برعکس دلیل دی کہ زمین سمیت تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ کئی مورخ انہیں یورپ کے سائنسی انقلاب کا موجد کہتے ہیں، مگر کوپرنیکس نے بھی اپنی کتاب میں البطانی کا حوالہ دیا تھا۔ یہ بڑی بات ہے کہ وہ 9ویں صدی کے ایک مسلمان کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے انہیں اپنے مشاہدے سے متعلق کافی معلومات دی تھیں۔ البطانی شام میں عرفہ کے مقام کے قریب 858 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کی موت 929 عیسوی میں عراق میں ہوئی۔ کوپرنیکس نے سیاروں، سورج، چاند اور ستاروں کے وجود کو سمجھانے کے لیے البطانی کے مشاہدوں کو استعمال کیا۔ اسپین میں یونیورسٹی آف سالامانکا میں عربی اور اسلامی تعلیمات کے پروفیسر جیمی کورڈیرو کا ایک انٹرویو کے دوران کہنا تھا ابن شاطر ایک ماہر فلکیات اور ریاضی دان تھے جو سال 1304 کے قریب دمشق میں پیدا ہوئے۔ انہیں مغرب میں بہت کم پہچانا جاتا ہے کیونکہ ان کے کام کا ترجمہ لاطینی زبان میں نہیں ہوا تھا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ 1980 کی دہائی کے دوران محققین نے الشاطر کے سیاروں کا ماڈل دریافت کیا اور انہیں احساس ہوا کہ یہ وہی ماڈل ہیں جو کوپرنیکس نے کچھ صدیوں بعد تجویز کیا تھا۔ ابن الحسن انڈیا کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر شیخ محمد رضا اللہ انصاری نے یونیسکو کی ویب سائٹ کے لیے ایک تحریر لکھی تھی۔ اس میں وہ 10ویں اور 11ویں صدی کے ایک ایسے عرب اسکالر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی ریاضی بلکہ فزکس، میکینکس، فلکیات، فلسفے اور طب کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ عظیم سائنسدان ابو علی الحسن ابن الحسن کی بات کر رہے تھے، جنہیں مغرب میں الحزن یا ہسپانوی زبان میں الحسن بھی پکارا جاتا ہے۔ وہ 965 میں عراق میں پیدا ہوئے اور ان کی موت 1040 میں مصر میں ہوئی۔ وہ قاہرہ کے معروف سائنسدانوں میں سے ایک ہیں جنہیں عرب اسکالرز بطلیموس دوئم بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں جدید سائنسی طرز کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ رضا اللہ انصاری کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی بنیادی مفروضے کی آزمائش کے لیے تجربے کا طریقہ بنایا تھا۔ کساڈا کہتے ہیں کہ انہوں نے مختلف شعبوں میں بہت خدمات انجام دی ہیں۔ انصاری کے مطابق ان کی معروف کتاب فی المناظر کا ترجمہ 12ویں اور 13ویں صدی کے دوران لاطینی زبان میں کیا گیا تھا۔ اس کتاب کی 7 جلدیں ہیں جس میں وہ تجربے اور ریاضی کی مدد سے روشنی کی خصوصیات پر معلومات دیتے ہیں۔ میڈرڈ یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر ریکارڈو مورینو بتاتے ہیں کہ وہ ایک عظیم ریاضی دان تھے۔ وہ ان پہلے عربی ریاضی دانوں میں سے تھے جنہوں نے بڑے سوالوں کو حل کرنا سکھایا۔ انہوں نے ہندسوں کی مدد سے 1/3 سوالوں کے جواب دیے۔ یہ وہ سوال تھے جو ارشمیدس نے 1200 سے زائد سال قبل پوچھے تھے۔ الحسن نے نمبر تھیوری کے شعبے میں کامل عدد جبکہ ہندسوں پر کافی اہم کام کیا ہے۔
اور انہوں نے اقلیدس کے تھیورم کے مخصوص سوالوں پر تحقیق کی۔ ابو کامل الحاسب۔ ریکارڈو مورینو بتاتے ہیں کہ خوارزمی کی موت کے بعد مصر میں ابو کامل شجاع بن اسلم بن محمد بن شجاع الحاسب کی پیدائش ہوئی، جنہیں مصری کیلکولیٹر بھی کہا جاتا تھا۔ اپنی 80 سالہ زندگی کے دوران انہوں نے ریاضی میں بے شمار خدمات سر انجام دی۔ ان میں الجبرا میں ان کی تحقیق شامل ہے، جس کی اصل عربی شکل گم ہو گئی تھی، لیکن اس کے لاطینی اور عبرانی زبان میں 2 ترجمے آج بھی دستیاب ہیں۔ اپنے بغدادی پیشرو کی طرح انہوں نے ہندسوں کی مدد سے 2 درجی مساوات کو حل کیا۔ ان کی مختصر سوانح حیات کے مطابق ابو کامل کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں، لیکن الجبرا کی تحقیق میں ان کا نمایاں کردار رہا ہے۔ وہ اس شعبے میں خوارزمی کے جانشین سمجھے جاتے ہیں۔ کامل خود بھی الخوارزمی کو الجبرا کا بانی کہتے ہیں، تاہم ابو کامل کے کام کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ فیبوناچی کی کتاب کی بنیاد اسی کام پر ہے۔ کامل محض عربی الجبرا کی ترقی میں اہم نہیں، بلکہ فیبوناچی کے ذریعے انہوں نے یورپ میں الجبرا کو متعارف بھی کروایا۔ یہ سائنسی دنیا کے افق پر چمکتے چند درخشاں ستاروں کا ذکر ہے۔ ایسے لاتعداد کارنامے مسلمان سائنسدانوں کے کریڈٹ پر موجود ہیں۔ وقت ہے کہ مسلمان سائنس کے میدان میں اپنی لازوال تاریخ کی بنیاد پر مزید کارنامے انجام دیں، تاکہ دنیا ہمیں یاد رکھ سکے۔